رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو کہا دیکھو تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے، کہا تم اس کو کھانا دیتے برابر؟ کہا میں دیتا ہوں۔ نہیں، وہ مالک بھی شکایت کر رہا، یا رسول اللہ میں اس کو اس لیے مارتا ہوں، یہ رات میں بہت چلاتا ہے، رات میں چیختا ہے، میں اس کو پانی دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ چیختے رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے کہا تو کیا بات ہے، کیوں چیختا ہے؟ وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ جب یہ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے نا میرا مالک، پھر فجر پڑھ کر یہ مجھے اور یہ کھیت میں جاتے ہیں، یہ ظہر کی نماز کھیت میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز کھیت میں پڑھتا ہے، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر کھیت میں جب یہ واپس آتا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور جب نیند ہوشیار ہو جائے، نیند سے جاگتا ہے پھر عشاء پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں پڑھتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھل جاتی تو عشاء پڑھتا ہے۔ تو میں چیختے رہتا کہ اس کی جلدی سے نیند سے جاگ جائے، اس کی آنکھ کھل جائے اور یہ عشاء پڑھے، اس لیے میں چیختے رہتا ہوں کہ میں آسمان میں دیکھتے رہتا ہوں، یہ جب تک نماز نہیں پڑھتا نا اللہ کا قہر اور غضب نازل ہونے والا ہے، اور میں ڈرتے رہتا ہوں کہ کہیں یہ قہر اور غضب یہ میرے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے، ڈرتے رہتا ہوں۔ اس لیے جتنا مجمع آیا ہے ابھی سے سب نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ اجتماع کو ایک مثال اجتماع بنائیں، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یہ تمام چیزیں لے کر جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ ایمان اور اعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان اعمال کی محنت کو اپنا کام بنائیں گے، اس کو اول درجے پہ رکھیں گے، اس کام کو اپنا کام بنا کر دنیا میں زندگی بسر کریں۔ ایک یمن کے عالم صاحب پرانوں میں بات کر رہے تھے یمن میں، وہ کہنے لگے، مولانا سید خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے الذی یستقم فی ھذا الجہد اللہ یرزق 10 اشیاء، جو اس کام کو اپنا کام بناتا ہے نا، دعوت کے کام کو جو اپنا کام بناتا ہے اللہ اس کو 10 چیزیں دیتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز علم بدون الکتاب، اللہ اس کو علم دیتے ہیں بغیر کتاب کے، ایسا علم دیں گے نہ استاد سے پڑھا نہ کتاب سے سیکھا، اللہ ایسا علم دیں گے اس کو۔ اس کو قرآن حدیث میں تلاش کریں گے، استدلال اور دلیل نکالیں گے تو وقت بہت زیادہ جائے گا۔ اور جو علماء ہیں وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں تو پھر تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ افریقہ جماعت میں گئے، کسی نے کہا ایک مدرسہ چلتا ہے اور آپ ہی کے ملک کے کوئی عالم اس کو چلاتے ہیں، چلو ملاقات میں گئے، ملاقات کی، ان سے بات کی، کہا مغرب میں آ جاؤ۔ یہ مغرب میں گئے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد یہ جو مدرسے کے محتمم تھے وہ ان کے پاس آئے، کہا حضرت آپ نے کیا بات کی، میں تو بہت متاثر ہو گیا، میں چاہتا ہوں یہ مدرسہ جو ہے نا آپ چلائے۔ وہ کہنے لگے بھائی آپ میرے باتوں سے دھوکے میں آئے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اتنی اچھی مثال دی کہ میرا کیا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو دعوت کا ہے، یہ کام کا کمال ہے، اور مثال دی۔ یہ عمر مرسڈیز کار میں بیٹھا، یہ کار میں بیٹھا اور کار 1000 کلومیٹر دوڑی، کوئی یہ نہیں کہے گا عمر دوڑا، سب کہیں گے کار دوڑی، کہ میں دعوت کے کار میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کار جتنی دوڑے گی نا میں بھی اس کے ساتھ دوڑوں گا، میرا کوئی کمال نہیں۔ علم بدون الکتاب، رزق بدون الاسباب، اللہ اس کو ایسا رزق دیں گے، ایسا رزق دیں گے کہ نام تو کاروبار رہے گا لیکن اللہ بغیر محنت کے اس کو رزق دیں گے، کاروبار رہے گا لیکن محنت نہیں رہیں گی ذاتی۔ بہت مثالیں ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی، بہت ساری مثالیں۔ آخری چیز جس کے امید اور یقین پر ہمارے استاد کہتے تھے بخاری کے درس میں کہ جس کے امید اور یقین پر آج کئی لاکھ کروڑ کے اوپر لوگ بوری بستر لے کر دھکے کھا رہے، کہ وہ کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر، کہ جس کام کو اپنا کام بنائے گا نا اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گی۔
جب ہم سال میں تھے ایک بہت بڑے مفتی اعظم آئے تھے کویت کے، یہ مسلم شریف بخاری شریف پڑھاتے تھے. 15 دن کی چھٹی تھی، 15 دن کے لیے جماعت میں آئے، 12 دن کے لیے. بھوپال تشکیل ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا آپ کیوں اللہ کے راستے میں نکلے؟ وہ کہنے لگے کویت کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا رواج ہے، جب آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو ہم کو کلمہ تلقین کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. سورہ یاسین پڑھو، کلمہ تلقین کرو تاکہ مرنے والے کے زبان پر کلمہ آئے. کام جاتے ہیں کلمہ تلقین کرنے کے لیے، یاسین پڑھتے، کلمہ تلقین کرنے کے لیے جاتے. وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے عہدے دار ہے، بڑے بڑا مالدار ہے، کروڑ پتی ابجو پتی ہے، لیکن دعوت کے کام میں لگا ہوا نہیں ہے. کتنا ہی کلمہ تلقین کرو، کتنا ہی سورہ یاسین پڑھو، اس کے زبان پر کلمہ نہیں آتا. لیکن کہا ہم نے دیکھا کہ کوئی معمولی سا گاڑی چلانے والا، فروٹ بیچنے والا، ٹیکسی چلانے والا، دعوت کا کام کرنے والا ہے اور وہ آخری مرحلے پہ ہے اور مرنے کے قریب ہے. ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس کو کلمہ تلقین کرنے کے لیے، تو کیا پہلے سے اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہے اور کلمے کی موت دنیا سے جا رہا ہے؟ وہ کہا میں سمجھ گیا کہ جو اس کام کو کرے گا نا، مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کریں گے. تو اس وجہ سے میں نکلا اور چیخ کر کہتے تھے اب میں آیا ہوں، آئندہ میری اہلیہ کو جماعت میں لے کر آؤں گا. اب میں آیا ہوں، آئندہ میرے گھر والوں کو جماعت میں لے کر آؤں گا. اور ہم نے پڑھا سنا، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے لکھا آدمی جس مشغلے میں بھی اپنے وقتوں کو گزارتا ہے، مرتے وقت وہی چیز اس کے زبان پر آتی ہے. ایک شرابی کیا کہہ رہا، تو بھی پی